الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. حضرات، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان سوتے ہیں، اکثر انسان کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب انسان کو کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی سائنس کی کتابیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی پریشان ہیں کہ یہ خواب آخر چیز کیا ہے. کیونکہ ایسے پہلے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ انسانوں کے دماغ کے اندر کوئی چیز، خیالات کوئی رکے ہوتے ہیں، کوئی خواہشیں ہوتی ہیں، یا جس چیز کے بارے میں انسان بڑا سوچتا ہے انسان کو خواب آتے ہیں. پہلے لوگوں نے یہ بات کی، سائنسدانوں نے یہ بات کی. لیکن جب انہوں نے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو پریشان ہو گئے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو وہ چیزیں بھی بتا رہا ہے جو کہ ابھی ہونے والی ہیں، خواب کے اندر اللہ نے پہلے بتا دی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یا خواب کے اندر کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو کئی دفعہ حکم اور شریعت کے حکم بھی دیے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی صحیح پتہ ہے یہ خواب کیا ہیں. کیسے ایک انسان اچانک ہی 70-80-90 سال کا بابا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے تو بچپن میں چلا جاتا ہے. جب وہ 8-9 سال کا بچہ تھا تو بچوں میں کھیلتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اپنے دادا کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر پرانے دوست جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو وہ 80-90 سال کا بابا ہوں. یہ کیا ہوا کیا؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ خوابوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. دنیا کی آج تک کی کوئی سائنس اس بارے میں کوئی چیز نہیں بتا سکی ہے. خوابوں کے بارے میں ایک بات لازمی ہے کہ خواب جو ہیں، یہ خواب دیکھنے والے جتنے بھی انسان ہیں
یہ ان انسانوں کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خواب وہ دیکھتا ہے جو سوتا ہے، اور جو سونے والا ہوتا ہے یہ موت کے منہ میں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی جو دعا بتائی تھی اس میں یہی تھا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی اگر مروں گا تو مروں گا، کیا پتہ ہے میں سو رہا ہوں، اے اللہ پتہ بھی نہیں اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ تجھے ہی پتہ ہے، تو ہی خیر کر۔ اور جس وقت انسان اٹھتا ہے اس وقت بھی یہی موت کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ آنکھ کھلی ہے، ورنہ میں تو مرا پڑا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ دنیا میں ارد گرد کیا ہوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو یہ مردے کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ نیند جو ہے یہ موت کی مہن ہے۔ یاد رکھیں، چنگا بھلا انسان لیٹا ہے، آپ کو سے باتیں کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں سنتا، کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کی موت کی وادی میں وہ چلا گیا ہے۔ یہ خواب جب انسان کو آتے ہیں، یاد رکھے کئی دفعہ خواب ایسے ہوتے ہیں بڑے خوشخبری والے ہوتے ہیں، انسان بڑی خوشیاں دیکھتا ہے، خوشخبریاں دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ انسان کو خوشخبریاں دیتا ہے، خوش رکھتا ہے انسان کو۔ اور برے خواب جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ انسان کو ڈراتا رہتا ہے خوابوں کے اندر بھی آ کے کہ انسان ڈر جائے کسی طریقے سے، شریعت سے دین سے دور ہو جائے۔ طرح طرح کے عجیب و غریب اور غلط سلط خواب اس کو نظر آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بندے کو خواب یہ نظر آتے اس قسم کے ہیں کہ اس نے کہتا ہے میں نے آج خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اگر نماز پڑھی تو میں نے مر جانا ہے، چلو۔ یہ شیطان کی طرف سے انسان کو کئی دفعہ یہ ڈراوا بھی ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں خواب، اس لیے جو برے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر انسان برا خواب دیکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی کو بیان نہ کرے، ایویں کسی کو بیان کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی پرندہ اڑ رہا ہے نا، اس کے پاؤں میں اس نے کوئی اپنی انگلیوں سے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے کسی کو خواب بتایا، خواب بتانے والے نے فوری منہ سے جو بات کہہ دی نا، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگ بد باطن قسم کے لوگ، کبھی منہ سے اچھی بات نہیں نکلتی۔ کسی نے ذرا برا خواب، بس تو گیا بھائی، تو نہیں بچنا ہونا، یعنی اس قسم کی گندی گفتگو، ان کی نیت ہی بری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان خواب بیان کرتا ہے، ایسے انسان سے اگلا منہ سے جو کہتا ہے نا وہ اسی طریقے ہوتا ہے کہ پرندے نے اپنی انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے، اس نے بیان کی، پرندے نے چھوڑ دیا، اسی وقت وہ ہو گیا، اس نے بیڑا غرق کہا، بیڑا غرق ہو گیا، موت کہا، موت آ گئی اس کی، نے کہا تیری ان خیر نہیں، وہی ہو گیا خیر نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب جو ہے یہ اگر بیان کرنی ہو تو کسی اپنے بہت مخلص جو بھائی ہے، مخلص بھائی جو ہے اس کو بیان کریں، دوسرے کو نیا کریں۔ جو تمہارا مخلص ہے، خواب اس نے بری سنی، نے کہا یار کوئی بات نہیں، اگر آپ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سے خیر مانگو، خیر ہو جائے گی۔ اور خواب آتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ انسانوں کو تسلیاں دیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ یہ ہیں ان کے منہ میں بھی موت اور بیڑا غرق اور گیا، بس اس قسم کی گندی گفتگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خواب کے جو انسان دیکھتا ہے رات کو سویا، یکدم وہ ڈر گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، اگر وہ ڈر گیا نا، اس نے خوفناک کو خواب کو ایکسیڈنٹ اس نے دیکھا، کوئی میتیں، کوئی لڑائیاں، کوئی قتل و غارت، کوئی نقصان، کوئی جلنا، کوئی مرنا اس نے دیکھ لیا ہے، اور میں ایسے یکدم اٹھ گیا نا، اسی وقت فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، میں اسی وقت وہ انسان کہے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس قسم کے برے خوابوں سے، یا اللہ میں شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو ہی مجھے بچا کے رکھ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جس پہلو میں وہ انسان سویا ہوا ہے، فرمایا یہ کرے
یہ پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس خواب کے شر سے، شیطان کے شر سے بچانا، اور 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بائیں جانب وہ چھو 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 جس طرح تھو تھو کرتے ہیں اپنی بائیں جانب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھو تھو کرے، اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ فرمایا پاسا پلٹ لے اپنے، اگر وہ ادھر سویا ہوا ہے تو وہ ادھر ہو جائے، ادھر ہے تو وہ ادھر ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ خوابوں کی جو تعبیریں عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے خواب کی تعبیر پوچھیں، اور کئی لوگ تو ٹیلی ویژن کو فون کرتے ہیں، وہاں کو بیٹھا یا بیٹھی ہوتی ہے، خواب سنتا ہے، اسی وقت تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ یاد رکھے اس کائنات میں جتنے جھوٹے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے لوگ ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ خوابوں کی تعبیر جو ہوتی ہے، دھیان سے سمجھ لیں مسئلہ، خوابوں کی تعبیر کے اس خواب کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی قسم یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے نبی کو اس کا مطلب بتایا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کہتا ہے وہ اٹا سٹا ہی بیان کرتا ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ دیگر بھی، ایک بندہ باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے یہ ایک خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے خواب بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں تمام نبیوں کے بعد جس کا رتبہ ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق ہے۔ ایسا پیارا ساتھی کہ اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ نکھیڑا نہیں، اکٹھا ہی رکھا ہے ان کو۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے ساتھی جو ساتھ ہی رہے، سفر میں ساتھ، عذر میں ساتھ، اور جس وقت کوئی ہجرت کر رہی ہے اس وقت ساتھ، اور قبر میں بھی نو رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں۔ اتنا بڑا بندہ یہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ اس بندے نے جو خواب بیان کی ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ آتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا مطلب بیان کروں؟ آپ نے فرمایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ جو تو نے خواب دیکھی ہے نا اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ سے کہنے لگے اصابت ام اخطأت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ جو میں نے مطلب بیان کیا یہ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا مطلب؟ سیدنا ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں کیا یہ مطلب ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اصبت بعضا و اخطأت بعض، ابو بکر تھوڑی سی گل ٹھیک ہے، تھوڑی سی گل باقی ہے نہیں ہے ساری گل۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب کا مطلب بیان کرنے والا چاہے کوئی ابو بکر صدیق بھی ہو اس کو صحیح نہیں پتہ، یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو بتائے تو پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے، اب دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس لفظ کا مطلب کیا ہے، مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر یہ باب سارا خوابوں کے باب کے اندر یہ حدیثیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا آج رات میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ بڑی ڈین عورت جو تھی نا یہ میرے سامنے آ گئی، کالی سیاہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس طرح اس نے بال کھلارے اور بڑی خوفناک قسم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکدم جاگ اٹھے، آپ نے فرمایا یہ جو کالی سیاہ میں نے عورت دیکھی ہے نا اس کا مطلب اب دنیا کے لوگ کیا بتائیں گے؟ کوئی کچھ بتائے گا، کوئی 2% کے جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے پاس سے کوئی گپ بتا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی سیاہ عورت جو خطرناک اس قسم کی ہے، فرمایا یہ سمجھو کہ اس علاقے میں کوئی وبا آنے والی ہے، بس وبا آنے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے سونے کے کڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، سونے کے کڑے موٹے موٹے، یہ مجھے ایسے کہا یہ لے، میں یکدم جاگ گیا کہ سونے کے کڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان سونے کے کڑے دیکھتا ہے
تو سمجھ لے اس آدمی کا کسی جھوٹے بندے کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، اس بندے کو کوئی پریشانی اور تکلیف آنے والی ہے۔ سونے کے کڑے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ سونے کے کڑے اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو سمجھ لے کہ کوئی پریشانی، کوئی جھوٹے بے ایمان کے ساتھ کوئی مقدمہ بازی ہونے والی ہے، کوئی لڑائی ہونے والی ہے، کسی بے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی پھڈا ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں رات کو نہ سویا ہوا تھا، تو میرے صحابہ بھی پاس ہی تھے، خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، رج کے میں نے جتنا دودھ پینا تھا نا وہ پی لیا، میں نے باقی کا جو دودھ تھا نا وہ پکڑ کے حضرت عمر فاروق کو دے دیا کہ عمر یہ باقی کا تم پی لو۔ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر عمر نے سارا دودھ پی لیا، یا وہ عمر نے باقی کا سارا دودھ پی لیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول پھر اس کا مطلب کیا ہے یہ دودھ پینے کا؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ پینے کا مطلب ہے پہلے میں نے پیا، میں نے بعد جو بتا ہوا تھا یہ عمر کو دیا۔ فرمایا دودھ کا مطلب ہوتا ہے دین۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے بعد جس کا دین بہت کامل ترین ہے وہ سیدنا عمر فاروق ہے، انہوں نے باقی کا دودھ پیا تھا۔ وہ حدیث میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، آگے سے گزرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے جو قمیضیں پہنی ہوئی نا، کپڑے قمیضیں، کسی نے قمیض اتنی چھوٹی سی پہنی ہوئی ہے، بس چھوٹی سی ہے سینے تک، کسی کی نیچے ناف تک، کسی کی اس کے نیچے، کسی کی اس کے نیچے۔ اور میں نے دیکھا کہ عمر جو ہے نا، یہ دیکھا کہ عمر ادھر سے آ رہا ہے، عمر آ کے ایسے گزر کے چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض سارے وجود کے اوپر بھری ہوئی ہے، عمر جا رہا ہے اور قمیض پیچھے آ رہی ہے، اتنی لمبی قمیض ہے۔ صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا، ہم نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قمیض کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قمیض کا مطلب ہے دین۔ یہ عمر فاروق کا جو دین اتنا ہے، یہ سارے وجود کے رون کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور پیچھے بھی دین ہی دین ہے عمر کے آپ کے ساتھ۔ یہ قمیض کا مطلب دین ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ کئی دفعہ کئی آدمی وہ کسی کو خواب سناتے ہیں، ایویں اپنے کوئی یار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، اس کو جھوٹی خواب سنا دیتے ہیں، یار رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ کہنے لگا ہماری فلانی عورت ہے، اس نے نا رشتہ کرنا تھا اپنے بھائی کی طرف، تو عورت ایک دن جھوٹی موٹی کہے لو جی راتی خواب وچ ابا جی آئے سن، انہاں کہا تو رشتہ نہیں کڑیے اینو دینا ہے، ان ابا جی نے خواب وچ کہہ دیتا ہے میں ان رشتہ ایتھے دینا ہے۔ اپنے کو جھوٹی کئی دفعہ باتیں لوگ اس قسم کی سناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افر الفرا ان یری عینہ، لوگو یاد رکھنا ما لم ترا، فرمایا جو انسان دنیا میں جھوٹی بات سنا، جھوٹی خواب سنائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ ایویں کہنا اور راتی میں تینوں خواب وچ ویکھیا ہے، کبھی نہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو بٹھایا جائے گا اور جو کے 2 دانے اس کو دیے جائیں گے، جو کے 2 دانے اس کو دیے جائیں گے، اور اس کو کہے گا کہ پھر تیری بچت ہونی ہے، پھر تو نے بچنا ہے، یہ جو کے دونوں دانوں کو آپس میں گرہ لگاؤ ان کی۔ اب جو کے 2 دانوں کی گرہ لگ سکتی ہے؟ گندم کے دانوں کی گرہ لگ سکتی ہے کوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ کہے گا جب تو جو کے دانے کی گرہ لگا لے گا پھر تیری بچت ہوگی، ورنہ یاد رکھنا تیری کوئی بچت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی انسان اپنے پاس سے جھوٹی بات کبھی نہ کسی کو سنائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کا ذکر کیا
کہ نبی علیہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی سورہ الفتح کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا کہ اے نبی محمد رسول اللہ، ایک وقت آئے گا تم مکہ کے اندر جاؤ گے، تم عمرہ کرو گے، عمرہ کرنے کے بعد تمہارے کئی ساتھی ہوں گے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، تمہارے کئی ساتھی ٹینڈ کرائیں گے، کئی ساتھی ٹینڈ نہیں کرائیں گے، ویسے ہی بال کٹوائیں گے۔ اے نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب دکھانے کے بعد اگلے ہی سال نبی علیہ السلام کو عمرہ کرا دیا۔ یہ جو سائنسدان پریشان ہے کہ ادھر خواب دکھائی ادھر پوری ہوگی، یہ پہلے کیسے پتہ چلا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے خواب کے بارے میں صحیح کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کیسے آتا ہے، کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ۔ قرآن مجید میں ایک اور نبی کی خواب کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ قرآن مجید نے کہا ہے، ایک نبی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا فلما بلغ، وہ جب وہ بچہ جو تھا نا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پتر کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو خواب کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ کبھی کبھی اللہ نبیوں کو خواب کے اندر حکم بھی دے دیتا ہے شریعت کا، لیکن کوئی انسان نہیں سمجھتا، یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ ان کو دیکھا کہ میں ذبح، اس نے کہا ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی میں لیٹتا ہوں، آپ چھری پھیر لیں۔ آپ ان کو پتہ تھا کہ نبیوں کو خواب کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے، اللہ حکم بھی دے دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایک اور نبی کا بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک نبی نے، بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کو کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے باجی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور شمس والقمر اور سورج و چاند یہ مجھ کو خواب میں سجدے کر رہے ہیں۔ نے کہا اے میرے پتر، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پتر یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ پہلے ہی تیرے اگے پیچھے پے نے، تو لے اچھا ہوں تو خواباں یہ وینا ہے سورج چند تینوں سجدے کر دے پہ، اچھا وہ تو کوئی پیچھے پہ جان گے، فیکید لک کیدا، یہ تیرے لیے پھر وہ کوئی نہ کوئی بری کو ترتیب بنا لیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، کوئی شیطانی ایسی کرا دے بھائیوں کو آپس میں لڑا مروا نہ دے۔ اے پتر نہ خواب بتانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کے معاملات جو ہیں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی صحیح حقیقت کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات لازمی ہے، خواب دیکھنے والا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیند کا محتاج ہے۔ جو نیند کا محتاج ہے وہ مالک اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ خواب دیکھنے والا جو انسان ہے، یاد رکھیں، وہ خواب میں وہ سویا ہوا ہے، اگر وہ حاجت روا ہے، اگر فریادیں سننے والا ہے، وہ سویا ہوا ہے، فریادی نے فریادیں کی، کوئی سورج میں، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی جنگل میں پکڑا گیا ہے، کوئی کسی جگہ پکڑا گیا، وہ آواز دے رہا ہے، اور جس کو آواز دے رہا ہے وہ سویا ہوا خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب دیکھنے والا کبھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کے خواب اللہ نے بیان کر کے یہ مسئلہ بھی ہے، اور یاد رکھو کوئی نبی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو خود کئی دفعہ سوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کتنے جب سوئے ہیں کتنے جانور پیدا ہوئے ہیں، کتنے جانور مرے ہیں، کتنے انسانوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے، کتنوں نے پکارا ہے، کتنوں نے آواز دی۔ یہ مشکل کشا کس قسم کا ہے جی؟ مشکل کشا سویا ہوا ہے جی۔ جو سونے والا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خوابیں دیکھنے والا ہے یہ نہیں مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا، وہ خود محتاج ہے نیند کا، وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ یاد رکھ، حدیث کے اندر ایک خواب نبی علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو بیان کیا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سامورہ بن جندب۔
یہ خواب آپ بھی یاد رکھ لیں اور اپنے جا کے گھر والوں کو، بچوں کو بھی یہ خواب سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز جس وقت پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے، مقتدیوں کی طرف کر کے تو نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام اللہ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب دسے کہ اس کا مطلب بیان کرتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھا کے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا نا، جب آپ نے پوچھا آج کسی نے کیا خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا کہ آج کیا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کسی نے خواب نہیں دیکھا؟ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے میں نے دیکھا ہے، میں نے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس دو بندے آئے ہیں، بڑے جوان آدمی، آ کے انہوں نے مجھے اٹھایا ہے، ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا پکڑ کے مجھے اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ نہ چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ادھر چلے گئے۔ پھر بیت المقدس سے آگے کہنے لگے آگے چلے، آگے۔ میں آگے جب چلا گیا تو ان کے ساتھ، وہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو پچھلا بندہ جو ہے نا، پچھلے بندے کے ہاتھ میں ہے وہ چھوی، وہ جس کے ساتھ یہ بکریاں چرانے والے ڈانگ ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں وہ آری سی داتری لگی ہوتی چھوٹی ساری، وہ اس طرح کر کے وہ تیز چھری جو ہوتی ہے وہ گلائی یہ درانتی کی طرح، وہ اس کے ہاتھ میں وہ چھوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا آدمی تھا نا پیچھے، اس نے بیٹھے ہوئے آدمی کے نا وہ منہ کے اندر نا وہ سینا ڈال کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوی ڈال کے اس نے کھینچا اور اس کا منہ چیرنا شروع کر دیا۔ چیرتا 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 حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے کفا تک لے گیا، آدھی جہاں گردن یہ گدی آتی ہے نا، گردی تک اس نے نا اس کا وہ سارا چیر دیا۔ چیرنے کے بعد اس نے وہ نکالا اور پھر وہ دوسری طرف اس نے منہ کے اندر ڈالا اور پھر ادھر سے چیرنا شروع کر دیا۔ چیرتا 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 وہ پیچھے لے گیا گدی تک، یعنی درمیان تک۔ جب اس نے یہ طرف چیری نا تو یہ جو سینا سائیڈ جو پہلے چیری تھی یہ صحیح ہو گئی۔ اس نے پھر اس کو چیرا، یہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے آ کے ادھر چیرا، پھر ادھر چیرا، پھر ادھر، بس وہ ایک لگا ہوا ہے نیچے والا جو تڑف رہا ہے اور وہ کھچ کے وہ چیری جا رہا ہے اس کو گردن تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان دو بندے جو تھے نا وہ آئے تھے، میں نے ان کو کہا او یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ، انطلق، اے اللہ کے رسول آپ نا آگے چلیں، ذرا آپ آگے چلیں۔ میں آگے گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑی، جس طرح نہیں ہوتی پہاڑی، کوئی پہاڑی کے اوپر نا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے سر پتھر کے اوپر رکھ کے، اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پاس کھڑا ہے، اس کے پاس موٹے موٹے پتھر ہیں۔ وہ جو پاس کھڑا ہے اس نے وہ پتھر پکڑ کے اس کے سر کے اوپر زور سے مارا ہے، نیچے بھی پتھر، اوپر بھی آ کے پتھر لگا، جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور وہ پتھر جو تھا نا وہ سر کو لگنے کے بعد وہ نیچے پتھر نہ گرنا شروع ہو گیا، لڑکھنا شروع ہو گیا، گرنا شروع ہو گیا۔ وہ بندہ جو تھا نا وہ جا کے پتھر کو جا کے نا پکڑ کے، جو مارنے والا تھا نا، گیا نیچے جا کے پتھر کو پکڑ کے لا کے آیا، لے کے آیا تو اس کا سر صحیح ہو گیا۔ یہ پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کے سر کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر پتھر کو پکڑنے جاتا ہے، پھر میں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے گیا تو آگے مجھے دکھایا گیا ایک تندور۔ جو تندور تھا نا، اس کا منہ جو تھا نا، یہ منہ چھوٹا تھا، نیچے سے بڑا کھلا تھا تندور، اور اس کے اندر آگ اور کوئلے اور تیز آگ جو تھی نا یہ جل رہی تھی۔ میں نے ایسے کہنے لگے اے آپ کو آگے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہے فیہا رجال و نساء عورات، آپ نے فرمایا میں نے آگے ہو کے دیکھا تو اس تندور کے اندر جو جل رہا تھا نا، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تھی اور ان کے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اور کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ آگ کے جو تھی نا آگ، اس کے جس طرح پباکانیت ایسے اوپر آگ جلتی، ایسے زور سے آگ جب اوپر جلتی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مرد اور عورت جو ننگے تھے نا وہ آگے اس کے منہ کو لگتے تھے، لیکن منہ چھوٹا تھا، باہر نہیں نکل سکتے تھے، منہ کو بج کے پھر آگ دے ہوتے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انطلق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ آگے چلیے، آگے دیکھیں، یہاں ہم آپ کو آگے کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے گیا، ان کے ساتھ چلتا گیا۔ میں نے آگے دیکھا کہ آگے ایک نہر ہے، اور نہر ساری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا وہ خون کی نہر تھی، وہ خون کی نہر چل رہی تھی۔ اللہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ دودھ کی نہر چلا سکتا ہے، خون کی نہر چلا سکتا ہے، شہد کی نہر چلا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ لال سرخ وہ نہر جو تھی نا وہ خون کی نہر ہے۔ اور پھر میں چلتے چلتے جب ہم نہر کے قریب گئے تو دیکھا کہ آگے ایک بندہ ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہے، بڑا پیٹ اس کا پر کے نا، بڑا موٹا اس کا پیٹ ہے۔ یہ بڑی مشکل نہر کے درمیان میں سے نہ چل کے آہستہ کنارے پہ آتا ہے باہر نکلنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر ایک آدمی بڑا مضبوط کھڑا ہوا ہے، تگڑا آدمی۔ وہ جس وقت نہر کے کنارے آتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ باہر آدمی جو کھڑا ہے اس کے پاس پتھر ہیں بڑے، یہ پھاڑ کے پتھر مارتا ہے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مارتا ہے اس کے منہ کے اندر پتھر لگتا ہے، اور اتنی پتھر کی طاقت ہے کہ پتھر کے ساتھ ہی یہ اڑ کے نا پیچھے جا کے وچکار درمیان میں پھر گرتا ہے، پتھر کے ساتھ ہی جا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ پھر دیکھا وہ بندہ، وہ بڑی کوشش کر کے نا وہ آگ جو تھی وہ خون کی جو نہر تھی اس کے پھر کنارے پہ آیا ہے، اس نے پھر پتھر مارا، اور پتھر اتنے زور سے مارا کہ پتھر کے ساتھ ہی وہ بندہ ہی اس کے منہ کے اندر پتھر تھا، اور وہ سیدھا جا کے درمیان میں گیا۔ اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے انطلق، آگے چلیے آپ ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جب آگے گئے تو آگے ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، بڑے اس میں پھول لگے ہوئے تھے، بہترین قسم کے پھول، بہترین قسم کے باغ، بہترین قسم کے درخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ درمیان میں آپ نے فرمایا میں دیکھا کہ جو ایک درخت تھا، درخت کے ساتھ ٹول آ کے نا ایک بابا جی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ارد گرد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ ارد گرد کھیل رہے ہیں۔ وہ بابا جی ایسے نا ٹول آ کے نا درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ، آپ آگے چلو ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا تو آگے ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی آگ جلا رہا ہے، بڑے زور شور کے ساتھ
بڑا پھوکا مار مار کے وہ آگ جلا رہا ہے، جلائی جا رہا ہے، کولے پائی جا رہا ہے، کولے پائی جا رہا ہے، ایندھن ڈالی جلائی جا رہا ہے، جلائی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انطلق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ آگے چلیے، آپ کو بتاتے ہیں ہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم آگے گئے تو مجھے دکھایا گیا، آؤ ادھر. ایک بہترین قسم کا نا ایک گھر دکھایا گیا، بڑا محل، بڑا خوبصورت تھا. حدیث کے الفاظ ہیں لم ارا قط احسن منھا، میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی شے نہیں دیکھی. یہ محل تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اے آگے چلو. ایک اور محل دکھایا گیا. یہ محل جو تھا حدیث کے الفاظ ہیں ہی احسن و افضل منھا، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اور اس کے اندر پہلے محل کے اندر بچے تھے، بڑے تھے، عورتیں تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں. اور دوسرے محل کے اندر بھی فیہا شیوخ و شباب، اس میں بھی نوجوان بھی تھے، بڑے نوجوان اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو زیادہ تھا سونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے بھی تھے لیکن جوان. یہاں جب ٹھہر گئے نا، کہنے لگے ٹھہر جاؤ. میں نے کہا اب مجھے بتا دو تم کون ہو، یہ کیا مسئلہ ہے، سب کچھ میں نے کیا دیکھا ہے. وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس وقت چلے تھے نا، آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ دوسرے منہ کو چھرے کے ساتھ چیرتا تھا، وہ قلوب کے ساتھ، اور پھر ادھر سے چیرتا تھا اور ادھر سے چیرتا تھا ادھر. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مسئلے سناتے ہیں، جھوٹی باتیں سناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں بنا بنا کے. ان کا یہ حشر قیامت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں قبر کے اندر. ایویں اپنے کو آپ نے دیکھا مولوی صاحب اپنے کو وڈیاں وڈیاں چھٹ دینے، گپاں مار دینے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، بس جھوٹیاں گلاں سنائی جا رہے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا ذکر، ایویں اپنے پاس سے جھوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹی باتیں سننے اور یہ سنانے والے جو لوگ ہیں، یہ جس وقت قبر میں جاتے ہیں فرشتہ ان کا یہ حال کرتا ہے، ان کے منہ کو چیرتا ہے پیچھے گدی تک، پھر دوسری طرف، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو آپ آگے گئے تھے نا، ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا پتھر کے ساتھ اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ وہ تھا جو قرآن ہی نہیں پڑھتا تھا، نہ صبح نہ رات نہ شامی، کبھی قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کری، اور کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. نماز کے اندر ہی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیتا، کوئی قل هو اللہ ہی پڑھ لیتا. لیکن یہ بے نماز جو آدمی ہے نا، اس کا یہ حشر قبر کے اندر، اور قیامت کے تک اس کا یہ حشر ہوگا. اس کو پتھر مار مار کے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے قبر کے اندر کیے جائیں. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہماری آل اولاد پہ رحم کرے، اللہ دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنائے. لوگوں یاد رکھو، جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس سر کے چیتڑے چیتڑے کر دیے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اور اس کا یہ حال فرمایا قبر کے اندر یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ میدان آخری قیامت جو ہے نا وہ آ جائے. ان کا یہ حشر ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا حشر الگ ہوگا، الگ سزا ہوگا. تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تندور کے اندر جو مرد اور عورتیں جل رہے تھے اور ننگے تھے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، بات دھیان سے سنو. فرمایا یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکاری کے مرد اور بدکاری کی عورتیں بڑی شوقین ہیں نا، بدکار. یہ ان کا حشر یہ قبر کے اندر جاتے شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ میدان، یہ قیامت کے دن تک ان کا یہ حشر ہونا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وجود کو لوگوں کو دکھانے والی، اور لوگوں دیکھا نہیں، اور کس طریقے سے اپنے گٹے کے اوپر اور اوپر آڈی پنڈلی تک، اور پینٹیں اور فلانا اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے اپنے وجود کو دکھاتے پھرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک بدکاری ہوتی ہے جسم کی، سارے جسم کی بدکاری جو صحیح طریقے سے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کی بھی بدکاری ہوتی ہے، ہاتھ کی بھی بدکاری ہوتی ہے. یہ بدکاریاں ہوتی ہیں لوگوں کو دعوت دینا کہ اگلا انسان دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ اس عورت کی کیا بات ہے، کیا بات ہے اور کیا بات ہے. جو عورتیں اپنے آپ کو سنبھال کے
اپنے وجود کو سنبھال کے نہیں چلتی ہیں، اپنے کپڑے کھلے ڈلے نہیں پہنتی اور اپنے وجود کو لوگوں سے نہیں بچاتی، سمجھ لیں ان کی کوئی خیر نہیں۔ اور لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کوئی خیر نہیں اور کوئی بچت نہیں ہے، قیامت تک ان کے وجود کو وہاں اس تندور کے اندر ڈال کے جلایا جائے گا اور پھر باہر نہیں نکالا جائے گا قیامت کے دن تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آگے جا کے وہ آپ نے نہر دیکھی تھی وہ خون کی، وہ خون کے آدمی، بڑا موٹا بندہ جو تھا وہ باہر آنے لگتا ہے، دوسرا بندہ پتھر مار کے پھر واپس۔ فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، لوگوں کا خون چوسنے والے لوگ۔ وہ سارا خون کٹھا ہو کے وہ جو ہے نا ایک نہر بن گئی ہے، نقد کا اور ریٹ ہے، ادھار کا اور ریٹ ہے، فلانی چیزیں آ کے بیاہ شادی کی ساری فلانے لے لیں، فریج لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، گڈیاں لے لو، سود کے اوپر سارا کام چل رہا ہے، بینکوں کے اندر سود کے اوپر رکھا ہے اتنے پیسے۔ اور کئی بندے پاگل ایسے ہیں، او یار کاروبار چنگا نہیں، میں چپ کر کے نہ 13% دینا بینک دے چھڑیا، گل مکی تو گل مکی، کوئی گل نہیں، مک گئی گل، پھر سمجھو یاد رکھنا، پھر فرشتے جو ہیں تمہارے ساتھ جو حشر کرنے والے ہیں، یہ پھر قیامت تک تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے یہ بات، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جن کو ہم کہتے ہیں سود کا کام نہ کرو، پھر بھی وہ کرتے ہیں نا، سمجھ لیں جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ اے نبی محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی۔ پھر آپ آگے گئے تھے اور آپ نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت باغ، اور بڑا خوبصورت باغ، پھول لگے ہوئے، درمیان میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد گرد بچے تھے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ارد گرد کون تھے؟ ارد گرد وہ بچے تھے جو مومنوں کے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ سارے بچے جو ہیں نا، ان کی روحیں قبض جب ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہاں آ جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آگے آپ نے جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آگ جلا رہا ہے، جلائی جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جو آگ ہے نا، اللہ نے فرشتے کو یہ کہا، فرشتوں کو 1000 سال انہوں نے آگ جلائی، پکایا اس کو، آگ سرخ ہو گئی۔ اللہ نے کہا اس کو اور جلاؤ، انہوں نے اور آگ کو تیز کیا، 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اور جلایا گیا، آگ سفید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ ہماری آل اولاد پہ بھی رحم فرمائے، تمام اہل ایمان جو چلے گئے اللہ سب کو، اہل ایمان اور توحید کو معاف فرمائے۔ فرمایا 2000 سال تک آگ کو جلایا، اللہ نے کہا اور جلاؤ۔ 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو اور جلایا گیا، آگ جہنم کی کالی سیاہ ہو گئی۔ میں وہ جو تھا نا آگ جلانے والا، یہ جہنم کا دروغہ تھا اور یہ آگ جلا رہا تھا۔ یہ بتا اے محمد الرسول اللہ، اپنی امت کو بتائیں کہ آگ تیزی سے تیزی کرتا جا رہا ہے، تیزی سے تیزی کرتا جا رہا ہے، اس آگ سے بچ جو لوگوں جو بچ سکتے ہو۔ اور آگے گئے آپ نے وہ مکان بڑا خوبصورت دیکھا تھا۔ یہ اہل ایمان جو دنیا کے مسلمان بندے ہیں نا، دنیا سے جب فوت ہوتے ہیں تو یہ ان کا مکان ہے، وہ یہاں آتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ایک بڑا خوبصورت مکان دیکھا تھا، زیادہ، اے محمد رسول اللہ، وہ جو زیادہ خوبصورت تھا نا مکان، وہ آپ کی امت کے شہیدوں کا مکان تھا۔ وہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد پھر وہ پتہ کی کیا، وہ بولا ایک بندہ، کہنے لگا آنا جبریل، اور میں کون ہوں؟ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے دوسرا جو ہم دو اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آپ کو بتانے آئے تھے۔ یہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اپنا نا سر اوپر کریں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنا سر جو تھا نا یہ اوپر کیا تو آپ کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ چٹا سفید ایک محل تھی، بہت بڑا، بڑے بڑے کمرے، حال پتہ نہیں کیا، چٹا سفید جیسے چٹے پتھر کا ہوتا ہے نا اس طرح چٹا۔ میں نے کہا یہ کس کا محل ہے، کون ہے؟ کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ جب یہ آپ کا محل ہے، میں صدقے جاؤں محمد الرسول، میں صدقے جاؤں، یہ آپ کا محل ہے محمد الرسول۔ جب کہا نا آپ کا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے پکڑا ہوا تھا نا، ایک نے یہ بازو پکڑا تھا ایک نے یہ ساتھ ساتھ جا، میں کہا چھڈو میرے ہاتھ، کیوں؟ میں نے اپنے محلے جاواں جے میرے تھے، مجھے اپنے محل میں جانے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ وہ فرشتے بولے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، اے محمد الرسول اللہ ابھی دنیا میں آپ کی کچھ عمر کچھ سال باقی ہے، آپ نے پورے نہیں کیے۔ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، اے محمد الرسول اللہ جس دن آپ نے دنیا کی زندگی کو پورا کر کے آپ نے سدھے ادھر ہی آنا اس محل میں، میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ جو خواب کے سارے مسائل بیان کیے ہیں یہ یاد رکھیں، یہ سارے مسائل سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ان میں جو پریشانیاں بتائیاں گئی ہیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ حضرات یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان سوتے ہیں اکثر انسان کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے ہیں۔ یہ خواب انسان کو کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی سائنس کی کتابیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی پریشان ہیں کہ یہ خواب
آخر چیز کیا ہے؟ کیونکہ ایسے پہلے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ انسانوں کے دماغ کے اندر کوئی چیز، خیالات کوئی رکے ہوتے ہیں، کوئی خواہشیں ہوتی ہیں، یا جس چیز کے بارے میں انسان بڑا سوچتا ہے انسان کو خواب آتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے یہ بات کی، سائنسدانوں نے یہ بات کی، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو پریشان ہو گئے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو وہ چیزیں بھی بتا رہا ہے جو کہ ابھی ہونے والی ہیں، خواب کے اندر اللہ نے پہلے بتا دی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یا خواب کے اندر کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو کئی دفعہ حکم اور شریعت کے حکم بھی دیے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی صحیح پتہ ہے یہ خواب کیا ہیں، کیسے ایک انسان اچانک ہی 70 80 90 سال کا بابا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے تو بچپن میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ 8 9 سال کا بچہ تھا تو بچوں میں کھیلتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اپنے دادا کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر پرانے دوست جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنکھ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو وہ 80 90 سال کا بابا ہوں۔ یہ کیا ہوا کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خوابوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دنیا کی آج تک کی کوئی سائنس اس بارے میں کوئی چیز نہیں بتا سکی ہے۔ خوابوں کے بارے میں ایک بات لازمی ہے کہ خواب جو ہیں، یہ خواب دیکھنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ ان انسانوں کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خواب وہ دیکھتا ہے جو سوتا ہے، اور جو سونے والا ہوتا ہے یہ موت کے منہ میں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی جو دعا بتائی تھی اس میں یہی تھا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی اگر مروں گا تو مروں گا، کیا پتہ ہے میں سو رہا ہوں، اے اللہ پتہ نہیں اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ تجھے ہی پتہ ہے، تو ہی خیر کر۔ اور جس وقت انسان اٹھتا ہے اس وقت بھی یہی موت کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ آنکھ کھلی ہے، ورنہ میں تو مرا پڑا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ دنیا میں ارد گرد کیا ہوتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو یہ مردے کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ یاد رکھیں، چنگا بھلا انسان لیٹا ہے، آپ کو سے باتیں کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں سنتا، کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کی موت کی وادی میں وہ چلا گیا ہے۔ یہ خواب جب انسان کو آتے ہیں، یاد رکھے کئی دفعہ خواب ایسے ہوتے ہیں بڑے خوشخبری والے ہوتے ہیں، انسان بڑی خوشیاں دیکھتا ہے، خوشخبریاں دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ انسان کو خوشخبریاں دیتا ہے، خوش رکھتا ہے انسان کو۔ اور برے خواب جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ انسان کو ڈراتا رہتا ہے خوابوں کے اندر بھی آ کے کہ انسان ڈر جائے، کسی طریقے سے شریعت سے دین سے دور ہو جائے۔ طرح طرح کے عجیب و غریب اور غلط سلط خواب اس کو نظر آتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بندے کو خواب یہ نظر آتے اس قسم کے ہیں کہ اس نے کہتا ہے میں نے آج خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اگر نماز پڑھی تو میں نے مر جانا ہے، چلو۔ یہ شیطان کی طرف سے انسان کو کئی دفعہ یہ ڈراوا بھی ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں خواب، اس لیے جو برے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر انسان برا خواب دیکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی کو بیان نہ کرے۔ ایویں کسی کو بیان کر دیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی پرندہ اڑ رہا ہے نا، اس کے پاؤں میں اس نے کوئی اپنی انگلیوں سے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے کسی کو خواب بتایا، خواب بتانے والے نے فوری منہ سے جو بات کہہ دی نا، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگ بد باطن قسم کے لوگ، کبھی منہ سے اچھی بات نہیں نکلتی۔ کسی نے ذرا برا خواب، بس تو گیا بھائی، تو نہیں بچنا ہونا، یعنی اس قسم کی گندی گفتگو، ان کی نیت ہی بری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان خواب بیان کرتا ہے ایسے انسان سے، اگلا منہ سے جو کہتا ہے نا
وہ اسی طریقے ہوتا ہے کہ پرندے نے اپنی انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے، اس نے بیان کی، پرندے نے چھوڑ دیا، اسی وقت وہ ہو گیا، اس نے بیڑا غرق کہا، بیڑا غرق ہو گیا، موت کہا، موت آ گئی اس کی، نے کہا تیری ان خیر نہیں، وہی ہو گیا خیر نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب جو ہے یہ اگر بیان کرنی ہو تو کسی اپنے بہت مخلص جو بھائی ہے، مخلص بھائی جو ہے اس کو بیان کریں، دوسرے کو نیا کریں۔ جو تمہارا مخلص ہے، خواب اس نے بری سنی، نے کہا یار کوئی بات نہیں، اگر آپ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سے خیر مانگو، خیر ہو جائے گی، اور خواب آتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ انسانوں کو تسلیاں دیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ یہ ہیں ان کے منہ میں بھی موت اور بیڑا غرق اور گیا، بس اس قسم کی گندی گفتگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خواب کے جو انسان دیکھتا ہے رات کو سویا، یکدم وہ ڈر گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ۔ اگر وہ ڈر گیا نا، اس نے خوفناک کو خواب کو ایکسیڈنٹ اس نے دیکھا، کوئی میتیں، کوئی لڑائیاں، کوئی قتل و غارت، کوئی نقصان، کوئی جلنا، کوئی مرنا اس نے دیکھ لیا ہے، اور میں ایسے یکدم اٹھ گیا نا، اسی وقت فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ۔ میں اسی وقت وہ انسان کہے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس قسم کے برے خوابوں سے، یا اللہ میں شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو ہی مجھے بچا کے رکھ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس پہلو میں وہ انسان سویا ہوا ہے، فرمایا یہ کرے، یہ پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس خواب کے شر سے، شیطان کے شر سے بچانا۔ اور 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بائیں جانب وہ چھو 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 جس طرح تھو تھو کرتے ہیں اپنی بائیں جانب، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھو تھو کرے، اور اس کے ساتھ کیا کہا، فرمایا پاسا پلٹ لے اپنے، اگر وہ ادھر سویا ہوا ہے تو وہ ادھر ہو جائے، ادھر ہے تو وہ ادھر ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ خوابوں کی جو تعبیریں عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے خواب کی تعبیر پوچھیں، اور کئی لوگ تو ٹیلی ویژن کو فون کرتے ہیں، وہاں کو بیٹھا یا بیٹھی ہوتی ہے، خواب سنتا ہے، اسی وقت تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ یاد رکھے اس کائنات میں جتنے جھوٹے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے لوگ ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ خوابوں کی تعبیر جو ہوتی ہے، دھیان سے سمجھ لیں مسئلہ، خوابوں کی تعبیر کے اس خواب کا کیا مقصد ہے، اللہ کی قسم یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ نے اپنے نبی کو اس کا مطلب بتایا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کہتا ہے وہ اٹا سٹا ہی بیان کرتا ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ دیگر بھی، ایک بندہ باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے یہ ایک خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے خواب بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں تمام نبیوں کے بعد جس کا رتبہ ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق ہے۔ ایسا پیارا ساتھی کہ اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ نکھیڑا نہیں، اکٹھا ہی رکھا ہے ان کو۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے ساتھی جو ساتھ ہی رہے، سفر میں ساتھ، عذر میں ساتھ، اور جس وقت کوئی ہجرت کر رہی ہیں اس وقت ساتھ، اور قبر میں بھی نبی رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں۔ اتنا بڑا بندہ یہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ اس بندے نے جو خواب بیان کی ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ آتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا مطلب بیان کروں؟ آپ نے فرمایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ جو تو نے خواب دیکھی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ سے کہنے لگے اصابت ام اخطأت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ جو میں نے مطلب بیان کیا یہ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا مطلب؟ سیدنا ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں کیا یہ مطلب ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اصبت بعضا و اخطأت بعض، ابو بکر تھوڑی سی گل ٹھیک ہے، تھوڑی سی گل باقی ایویں ہی ہے ساری گل۔
اس کا مطلب ہے کہ خواب کا مطلب بیان کرنے والا چاہے کوئی ابو بکر صدیق بھی ہو، اس کو صحیح نہیں پتہ، یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، وہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بتائے تو پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے آپ نے، اب دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس لفظ کا مطلب کیا ہے، مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر یہ باب، سارا خوابوں کے باب کے اندر یہ حدیثیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا آج رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ بڑی ڈین عورت جو تھی نا، یہ میرے سامنے آ گئی۔ کالی سیاہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس طرح اس نے بال کھلارے اور بڑی خوفناک قسم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکدم جاگ اٹھے، آپ نے فرمایا یہ جو کالی سیاہ میں نے عورت دیکھی ہے نا، اس کا مطلب اب دنیا کے لوگ کیا بتائیں گے؟ کوئی کچھ بتائے گا، کوئی 2% کے جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے پاس سے کوئی گپ بتا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی سیاہ عورت جو خطرناک اس قسم کی ہے، فرمایا یہ سمجھو کہ اس علاقے میں کوئی وبا آنے والی ہے، بس وبا آنے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے سونے کے کڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، سونے کے کڑے موٹے موٹے، یہ مجھے ایسے کہا، یہ لے۔ میں یکدم جاگ گیا کہ سونے کے کڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان سونے کے کڑے دیکھتا ہے تو سمجھ لے اس آدمی کا کسی جھوٹے بندے کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، اس بندے کو کوئی پریشانی اور تکلیف آنے والی ہے۔ سونے کے کڑے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ سونے کے کڑے اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو سمجھ لے کہ کوئی پریشانی، کوئی جھوٹے بے ایمان کے ساتھ کوئی مقدمہ بازی ہونے والی ہے، کوئی لڑائی ہونے والی ہے، کسی بے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی پھڈا ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں رات کو نہ سویا ہوا تھا تو میرے صحابہ بھی پاس ہی تھے، خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، رج کے میں نے جتنا دودھ پینا تھا نا وہ پی لیا، میں نے باقی کا جو دودھ تھا نا وہ پکڑ کے حضرت عمر فاروق کو دے دیا کہ عمر یہ باقی کا تم پی لو۔ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر عمر نے سارا دودھ پی لیا، یا وہ عمر نے باقی کا سارا دودھ پی لیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول پھر اس کا مطلب کیا ہے یہ دودھ پینے کا؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ پینے کا مطلب ہے پہلے میں نے پیا، میں نے بات جو بتا ہوا تھا یہ عمر کو دیا۔ فرمایا دودھ کا مطلب ہوتا ہے دین۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے بعد جس کا دین بہت کامل ترین ہے وہ سیدنا عمر فاروق ہے، انہوں نے باقی کا دودھ پیا تھا۔ وہ حدیث میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ آگے سے نہ گزر رہے ہیں، آگے سے گزرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے جو قمیضیں پہنی ہوئی نا، کپڑے قمیضیں، کسی نے قمیض اتنی چھوٹی سی پہنی ہوئی ہے، بس چھوٹی سی ہے سینے تک، کسی کی نیچے ناف تک، کسی کی اس کے نیچے، کسی کی اس کے نیچے۔ اور میں نے دیکھا کہ عمر جو ہے نا، یہ دیکھا کہ عمر ادھر سے آ رہا ہے، عمر آ کے ایسے گزر کے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض سارے وجود کے اوپر بھری ہوئی ہے، عمر جا رہا ہے اور قمیض پیچھے آ رہی ہے، اتنی لمبی قمیض ہے۔ صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا، ہم نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قمیض کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قمیض کا مطلب ہے دین۔ یہ عمر فاروق کا جو دین اتنا ہے، یہ سارے وجود کے رون کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور پیچھے بھی دین ہی دین ہے عمر کے آپ کے ساتھ۔ یہ قمیض کا مطلب ہے دین ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ کئی دفعہ کئی آدمی وہ کسی کو خواب سناتے ہیں، ایویں اپنے کوئی یار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، اس کو جھوٹی خواب سنا دیتے ہیں، یار رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ
کہنے لگا ہماری فلانی عورت ہے, اس نے نا رشتہ کرنا تھا اپنے بھائی کی طرف. تو عورت ایک دن جھوٹی موٹی کہے لو جی راتی خواب وچ ابا جی آئے سن, انہاں کہا تو رشتہ نہیں کڑیے اینو دینا ہے. ان ابا جی نے خواب وچ کہہ دیتا میں ان رشتہ ایتھے ہی دینا ہے. اپنے کولو جھوٹی کئی دفعہ باتیں لوگ اس قسم کی سناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افر الفرا ان یری عینہ, لوگو یاد رکھنا ما لم ترا, فرمایا جو انسان دنیا میں جھوٹی بات سنا, جھوٹی خواب سنائے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک. ایویں کہنا اور راتی میں تینوں خواب وچ ویکھیا ہے, کبھی نہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا, اگر نہیں دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس کو بٹھایا جائے گا اور جو کے 2 دانے اس کو دیے جائیں گے, جو کے 2 دانے اس کو دیے جائیں گے اور اس کو کہے گا کہ پھر تیری بچت ہونی ہے, پھر تو نے بچنا ہے, یہ جو کے دونوں دانوں کو آپس میں گرا لگاؤ ان کی. اب جو کے 2 دانوں کی گرا لگ سکتی ہے, گندم کے دانوں کی گرا لگ سکتی ہے کوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ کہے گا جب تو جو کے دانے کی گرا لگا لے گا پھر تیری بچت ہوگی, ورنہ یاد رکھنا تیری کوئی بچت نہیں ہے. اس لیے کوئی انسان اپنے پاس سے جھوٹی بات کبھی نہ کسی کو سنائے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواب کا ذکر کیا کہ نبی علیہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی سورہ الفتح کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا کہ اے نبی محمد الرسول اللہ, ایک وقت آئے گا تم مکہ کے اندر جاؤ گے, تم عمرہ کرو گے, عمرہ کرنے کے بعد تمہارے کئی ساتھی ہوں گے, محلقین رؤوسکم و مقصرین, تمہارے کئی ساتھی ٹینڈ کرائیں گے, کئی ساتھی ٹینڈ نہیں کرائیں گے, ویسے ہی بال کٹوائیں گے. اے نبی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب دکھانے کے بعد اگلے ہی سال نبی علیہ السلام کو عمرہ کرا دیا. یہ جو سائنسدان پریشان ہے کہ ادھر خواب دکھائی ادھر پوری ہوگی, یہ پہلے کیسے پتہ چلا؟ سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے. خواب کے بارے میں صحیح کہ یہ کیسے ہے, کیوں ہے, کیسے آتا ہے, کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے, نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ. قرآن مجید میں ایک اور نبی کی خواب کا بھی ذکر کیا ہے. وہ قرآن مجید نے کہا ہے ایک نبی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا فلما بلغ, وہ جب وہ بچہ جو تھا نا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ایک نبی نے اپنے بیٹے کو کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, پتر کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو خواب کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ کبھی کبھی اللہ نبیوں کو خواب کے اندر حکم بھی دے دیتا ہے شریعت کا, لیکن کوئی انسان نہیں سمجھتا, یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے. ان کو دیکھا کہ میں ذبح, اس نے کہا ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جی میں لیٹتا ہوں, آپ چھری پھیر لیں. آپ ان کو پتہ تھا کہ نبیوں کو خواب کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے, اللہ حکم بھی دے دیتا ہے. کئی دفعہ ایک اور نبی کا بھی ذکر ہے, انہوں نے بھی خواب دیکھی تھی. قرآن مجید کہتا ہے ایک نبی نے, بچہ تھا, اس نے اپنے باپ کو کہا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اے ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور شمس والقمر اور سورج و چاند یہ مجھ کو خواب میں سجدے کر رہے ہیں. نے کہا اے میرے پتر, قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے پتر یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, وہ پہلے ہی تیرے اگے پیچھے پے نے. تو لے اچھا ہوں تو خواباں یہ وینا ہے سورج چند تینوں سجدے کر دینے پہ, اچھا وہ تو کوئی پیچھے پہ جان گے. فیکید لک کیدا, یہ تیرے لیے پھر وہ کوئی نہ کوئی بری کو ترتیب بنا لیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا دشمن ہے, کوئی شیطانی ایسی کرا دے بھائیوں کو آپس میں لڑا مروا نہ دے.
اے پتر نہ خواب بتانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کے معاملات جو ہیں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی صحیح حقیقت کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات لازمی ہے، خواب دیکھنے والا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیند کا محتاج ہے۔ جو نیند کا محتاج ہے وہ مالک اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ خواب دیکھنے والا جو انسان ہے، یاد رکھیں، وہ خواب میں وہ سویا ہوا ہے۔ اگر وہ حاجت روا ہے، اگر فریادیں سننے والا ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ فریادی نے فریادیں کی، کوئی سورج میں، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی جنگل میں پکڑا گیا ہے، کوئی کسی جگہ پکڑا گیا، وہ آواز دے رہا ہے، اور جس کو آواز دے رہا ہے وہ سویا ہوا خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب دیکھنے والا کبھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کے خواب اللہ نے بیان کر کے یہ مسئلہ بھی بیان، اور یاد رکھو کوئی نبی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو خود کئی دفعہ سوتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے کتنے جب سوئے ہیں کتنے جانور پیدا ہوئے ہیں، کتنے جانور مرے ہیں، کتنے انسانوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے، کتنوں نے پکارا ہے، کتنوں نے آواز دی۔ یہ مشکل کشا کس قسم کا ہے جی؟ مشکل کشا سویا ہوا ہے جی۔ جو سونے والا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جو خوابیں دیکھنے والا ہے یہ نہیں مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا۔ وہ خود محتاج ہے نیند کا، وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ یاد رکھیں، حدیث کے اندر ایک خواب نبی علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو بیان کیا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سامورہ بن جندب۔ یہ خواب آپ بھی یاد رکھ لیں اور اپنے جا کے گھر والوں کو، بچوں کو بھی یہ خواب سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز جس وقت پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے۔ مقتدیوں کی طرف کر کے تو نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام اللہ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب دسے، کہ اس کا مطلب بیان کرتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھا کے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا نا، جب آپ نے پوچھا آج کسی نے کیا خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا کہ آج کیا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کسی نے خواب نہیں دیکھا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے میں نے دیکھا ہے، میں نے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس دو بندے آئے ہیں، بڑے جوان آدمی، آ کے انہوں نے مجھے اٹھایا ہے۔ ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا پکڑ کے مجھے اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ نہ چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ادھر چلے گئے۔ پھر بیت المقدس سے آگے کہنے لگے آگے چلے، آگے۔ میں آگے جب چلا گیا تو ان کے ساتھ، وہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو پچھلا بندہ جو ہے نا، پچھلے بندے کے ہاتھ میں ہے وہ چھوی، وہ جس کے ساتھ یہ بکریاں چرانے والے ڈانگ ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں وہ آری سی داتری لگی ہوتی چھوٹی ساری، وہ اس طرح کر کے وہ تیز چھری جو ہوتی ہے وہ گلائی یہ درانتی کی طرح، وہ اس کے ہاتھ میں وہ چھوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا آدمی تھا نا پیچھے، اس نے بیٹھے ہوئے آدمی کے نا وہ منہ کے اندر نا وہ سینا ڈال کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوی ڈال کے اس نے کھینچا اور اس کا منہ چیرنا شروع کر دیا۔ چیرتا 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 حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے کفا تک لے گیا، آدھی جہاں گردن یہ گدی آتی ہے نا، گردی تک اس نے نا اس کا وہ سارا چیر دیا۔ چیرنے کے بعد اس نے وہ نکالا اور پھر وہ دوسری طرف اس نے منہ کے اندر ڈالا اور پھر ادھر سے چیرنا شروع کر دیا۔ چیرتا 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 وہ پیچھے لے گیا گدی تک، یعنی درمیان تک۔ جب اس نے یہ طرف چیری نا تو یہ
جو سینہ سائڈ جو پہلے چیری تھی یہ صحیح ہو گئی. اس نے پھر اس کو چیرا, یہ ٹھیک ہو گئی. پھر اس نے آ کے ادھر چیرا, پھر ادھر چیرا, پھر ادھر, بس وہ ایک لگا ہوا ہے نیچے والا جو تڑف رہا ہے اور وہ کھچ کے وہ چیری جا رہا ہے اس کو گردن تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان 2 بندے جو تھے نا وہ آئے تھے, میں نے ان کو کہا او یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ, انطلق, اے اللہ کے رسول آپ نہ آگے چلیں, ذرا آپ آگے چلیں. میں آگے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آگے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑی, جس طرح نہیں ہوتی پہاڑی کوئی, پہاڑی کے اوپر نا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے سر پتھر کے اوپر رکھ کے, اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پاس کھڑا ہے, اس کے پاس موٹے موٹے پتھر ہیں. وہ جو پاس کھڑا ہے اس نے وہ پتھر پکڑ کے اس کے سر کے اوپر زور سے مارا ہے, نیچے بھی پتھر, اوپر بھی آ کے پتھر لگا, جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور وہ پتھر جو تھا نا وہ سر کو لگنے کے بعد وہ نیچے پتھر نہ گرنا شروع ہو گیا, لڑکھنا شروع ہو گیا, گرنا شروع ہو گیا. وہ بندہ جو تھا نا وہ جا کے پتھر کو جا کے نا پکڑ کے, جو مارنے والا تھا نا, گیا نیچے جا کے پتھر کو پکڑ کے لا کے آیا, لے کے آیا تو اس کا سر صحیح ہو گیا. یہ پھر اس کے سر پہ مارتا ہے, پھر اس کے سر کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر پتھر کو پکڑنے جاتا ہے, پھر میں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے گیا تو آگے مجھے دکھایا گیا ایک تندور. جو تندور تھا نا اس کا منہ جو تھا نا یہ منہ چھوٹا تھا, نیچے سے بڑا کھلا تھا تندور, اور اس کے اندر آگ اور کوئلے اور تیز آگ جو تھی نا یہ جل رہی تھی. میں نے ایسے کہنے لگے اے آپ کو آگے کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہے فیہا رجال و نساء عورات. آپ نے فرمایا میں نے آگے ہو کے دیکھا تو اس تندور کے اندر جو جل رہا تھا نا, میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تھی اور ان کے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی. اور کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا ارْتَفَعَتْ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ آگ کے جو تھی نا آگ, اس کے جس طرح پباکانیت ایسے اوپر آگ جلتی, ایسے زور سے آگ جب اوپر جلتی نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مرد اور عورت جو ننگے تھے نا وہ آگے اس کے منہ کو لگتے تھے, لیکن منہ چھوٹا تھا, باہر نہیں نکل سکتے تھے, منہ کو وج کے پھر آگ دے ہوتے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انطلق یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ آگے چلیے, آگے دیکھیں, یہاں ہم آپ کو آگے کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے گیا, ان کے ساتھ چلتا گیا. میں نے آگے دیکھا کہ آگے ایک نہر ہے, اور نہر ساری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے, فرمایا وہ خون کی نہر تھی, وہ خون کی نہر چل رہی تھی. اللہ شہنشاہ کائنات ہے, وہ دودھ کی نہر چلا سکتا ہے, خون کی نہر چلا سکتا ہے, شہد کی نہر چلا سکتا ہے, اسے کون روک سکتا ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ لال سرخ وہ نہر جو تھی نا وہ خون کی نہر ہے. اور پھر میں چلتے چلتے جب ہم نہر کے قریب گئے تو دیکھا کہ آگے ایک بندہ ہے, وہ درمیان میں کھڑا ہے, بڑا پیٹ اس کا بھر کے نا, بڑا موٹا اس کا پیٹ ہے. یہ بڑی مشکل نہر کے درمیان میں سے نہ چل کے آہستہ آہستہ کنارے پہ آتا ہے باہر نکلنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر ایک آدمی بڑا مضبوط کھڑا ہوا ہے, تگڑا آدمی. وہ جس وقت نہر کے کنارے آتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ باہر آدمی جو کھڑا ہے اس کے پاس پتھر ہیں بڑے بڑے, یہ پھاڑ کے پتھر مارتا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مارتا ہے, اس کے منہ کے اندر پتھر لگتا ہے, اور اتنی پتھر کی طاقت ہے کہ پتھر کے ساتھ ہی یہ اڑ کے نا
پیچھے جا کے وچکار درمیان میں پھر گرتا ہے پتھر کے ساتھ ہی جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ پھر دیکھا وہ بندہ وہ بڑی کوشش کر کے نا وہ آگ جو تھی وہ خون کی جو نہر تھی اس کے پھر کنارے پہ آیا ہے. اس نے پھر پتھر مارا اور پتھر اتنے زور سے مارا کہ پتھر کے ساتھ ہی وہ بندہ ہی اس کے منہ کے اندر پتھر تھا اور وہ سیدھا جا کے درمیان میں گیا. اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے انطلق، آگے چلیے آپ ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جب آگے گئے تو آگے ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. باغ بڑے اس میں پھول لگے ہوئے تھے، بہترین قسم کے پھول، بہترین قسم کے باغ، بہترین قسم کے درخت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ درمیان میں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جو ایک درخت تھا، درخت کے ساتھ ٹول آ کے نا ایک بابا جی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ ارد گرد کھیل رہے ہیں. وہ بابا جی ایسے نا ٹول آ کے نا درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے انطلق یا رسول اللہ، آپ آگے چلو ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا تو آگے ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی آگ جلا رہا ہے تو آگ جلا رہا ہے بڑے زور شور کے ساتھ، بڑا پھوکا مار مار کے وہ آگ جلا رہا ہے، جلائی جا رہا ہے، کولے پائی جا رہا ہے، کولے پائی جا رہا ہے، ایندھن ڈالی جلائی جا رہا ہے، جلائی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انطلق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں ہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم آگے گئے تو مجھے دکھایا گیا آؤ ادھر. ایک بہترین قسم کا نا ایک گھر دکھایا گیا، بڑا محل، بڑا خوبصورت تھا. حدیث کے الفاظ ہیں لم ارا قط احسن منھا، میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی شے نہیں دیکھی. یہ محل تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اے آگے چلو. ایک اور محل دکھایا گیا. یہ محل جو تھا حدیث کے الفاظ ہیں ہی احسن و افضل منھا، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اور اس کے اندر پہلے محل کے اندر بچے تھے، بڑے تھے، عورتیں تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور دوسرے محل کے اندر بھی فیہا شیوخ و شباب، اس میں بھی نوجوان بھی تھے، بڑے نوجوان اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو زیادہ تھا سونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے بھی تھے لیکن جوان. یہاں جب ٹھہر گئے نا کہنے لگے ٹھہر جاؤ. میں نے کہا اب مجھے بتا دو تم کون ہو، یہ کیا مسئلہ ہے، سب کچھ میں نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت چلے تھے نا آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بندہ دوسرے منہ کو چھرے کے ساتھ چیرتا تھا، وہ کلوب کے ساتھ، اور پھر ادھر سے چیرتا تھا اور ادھر سے چیرتا تھا ادھر. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مسئلے سناتے ہیں، جھوٹی باتیں سناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں بنا بنا کے. ان کا یہ حشر قیامت تک فرشتے کرتے رہتے ہیں قبر کے اندر. ایویں اپنے کو جھوٹ آپ نے دیکھا مولوی صاحب اپنے کو وڈیاں وڈیاں چھٹ دینے، گپاں مار دینے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، بس جھوٹیاں گلاں سنائی جا رہے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا ذکر، ایویں اپنے پاس سے جھوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹی باتیں سننے اور یہ سنانے والے جو لوگ ہیں یہ جس وقت قبر میں جاتے ہیں فرشتہ ان کا یہ حال کرتا ہے، ان کے منہ کو چیرتا ہے پیچھے گدی تک، پھر دوسری طرف، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو آپ آگے گئے تھے نا ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اور پتھر کے ساتھ اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ وہ تھا جو قرآن ہی نہیں پڑھتا تھا، نہ صبح نہ رات نہ شامی، کبھی قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کری اور کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. نماز کے اندر ہی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیتا، کوئی قل ہو اللہ ہی پڑھ لیتا. لیکن یہ بے نماز جو آدمی ہے نا اس کا یہ حشر قبر کے اندر، اور قیامت کے تاکر اس کا یہ حشر ہوگا. اس کو پتھر مار مار کے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے قبر کے اندر کیے جائیں.
اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہماری آل اولاد پہ رحم کرے، اللہ دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ لوگوں یاد رکھو، جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس سر کے چیتڑے چیتڑے کر دیے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اور اس کا یہ حال فرمایا قبر کے اندر یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ میدان آخری قیامت جو ہے نا وہ آ جائے، ان کا یہ حشر ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا حشر الگ ہوگا، الگ سزا ہوگا۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تندور کے اندر جو مرد اور عورتیں جل رہے تھے اور ننگے تھے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں بات دھیان سے سنو، فرمایا یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکاری کے مرد اور بدکاری کی عورتیں بڑی شوقین ہیں نا، بدکار، یہ ان کا حشر یہ قبر کے اندر جاتے شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ میدان، یہ قیامت کے دن تک ان کا یہ حشر ہونا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وجود کو لوگوں کو دکھانے والی، اور لوگوں دیکھا نہیں، اور کس طریقے سے اپنے گٹے کے اوپر اور اوپر آڈی پنڈلی تک، اور پینٹیں اور فلانا اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے اپنے وجود کو دکھاتے پھرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک بدکاری ہوتی ہے جسم کی، سارے جسم کی بدکاری جو صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کی بھی بدکاری ہوتی ہے، ہاتھ کی بھی بدکاری ہوتی ہے۔ یہ بدکاریاں ہوتی ہیں لوگوں کو دعوت دینا کہ اگلا انسان دیکھ کے پریشان ہو جائے کہ اس عورت کی کیا بات ہے، کیا بات ہے اور کیا بات ہے۔ جو عورتیں اپنے آپ کو سنبھال کے، اپنے وجود کو سنبھال کے نہیں چلتی ہیں، اپنے کپڑے کھلے ڈلے نہیں پہنتی اور اپنے وجود کو لوگوں سے نہیں بچاتی، سمجھ لیں ان کی کوئی خیر نہیں۔ اور لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کوئی خیر نہیں اور کوئی بچت نہیں ہے، قیامت تک ان کے وجود کو وہاں اس تندور کے اندر ڈال کے جلایا جائے گا اور پھر باہر نہیں نکالا جائے گا قیامت کے دن تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آگے جا کے وہ آپ نے نہر دیکھی تھی، وہ خون کی، وہ خون کے آدمی، بڑا موٹا بندہ جو تھا وہ باہر آنے لگتا ہے، دوسرا بندہ پتھر مار کے پھر واپس فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، لوگوں کا خون چوسنے والے لوگ۔ وہ سارا خون کٹھا ہو کے وہ جو ہے نا ایک نہر بن گئی ہے، نقد کا اور ریٹ ہے، ادھار کا اور ریٹ ہے، فلانی چیزیں آ کے بیاہ شادی کی ساری فلانے لے لیں، فریج لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، گڈیاں لے لو، سود کے اوپر سارا کام چل رہا ہے، بینکوں کے اندر سود کے اوپر رکھا ہے اتنے پیسے۔ اور کئی بندے پاگل ایسے ہیں، او یار کاروبار چنگا نہیں، میں چپ کر کے نا 13% دینا بینک دے چھڑیا، گل مکی تو گل مکی، کوئی گل نہیں، مک گئی گل، پھر سمجھو یاد رکھنا، پھر فرشتے جو ہیں تمہارے ساتھ جو حشر کرنے والے ہیں، یہ پھر قیامت تک تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے یہ بات، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جن کو ہم کہتے ہیں سود کا کام نہ کرو پھر بھی وہ کرتے ہیں نا، سمجھ لیں جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ اے نبی محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، پھر آپ آگے گئے تھے اور آپ نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت باغ، اور بڑا خوبصورت باغ، پھول لگے ہوئے، درمیان میں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد گرد بچے تھے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ارد گرد کون تھے؟ ارد گرد وہ بچے تھے جو مومنوں کے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ سارے بچے جو ہیں نا ان کی روحیں قبض جب ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہاں آ جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آگے آپ نے جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آگ جلا رہا ہے، جلائی جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جو آگ ہے نا، اللہ نے فرشتے کو یہ کہا، فرشتوں کو 1000 سال انہوں نے آگ جلائی، پکایا اس کو، آگ سرخ ہو گئی۔ اللہ نے کہا اس کو اور جلاؤ، انہوں نے اور آگ کو تیز کیا، 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اور جلایا گیا، آگ سفید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرمائے، اللہ ہماری آل اولاد پہ بھی رحم فرمائے، تمام اہل ایمان جو چلے گئے اللہ سب کو اہل ایمان اور توحید کو معاف فرمائے۔ فرمایا 2000 سال تک آگ کو جلایا، اللہ نے کہا اور جلاؤ۔ 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو اور جلایا گیا، آگ جہنم کی کالی سیاہ ہو گئی۔ میں وہ جو تھا نا آگ جلانے والا، یہ جہنم کا دروغہ تھا اور یہ آگ جلا رہا تھا، یہ بتا اے محمد الرسول اللہ اپنی امت کو بتائیں کہ آگ تیزی سے تیزی کرتا جا رہا ہے، تیزی سے تیزی کرتا جا رہا ہے، اس آگ سے بچ جو لوگوں جو بچ سکتے ہو۔ اور آگے گئے آپ نے وہ مکان بڑا خوبصورت دیکھا تھا۔ یہ اہل ایمان جو دنیا کے مسلمان بندے ہیں نا، دنیا سے جب فوت ہوتے ہیں تو یہ ان کا مکان ہے، وہ یہاں آتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ایک بڑا خوبصورت مکان دیکھا تھا زیادہ، اے محمد الرسول اللہ وہ جو زیادہ خوبصورت تھا نا مکان، وہ آپ کی امت کے شہیدوں کا مکان تھا۔ وہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد پھر وہ پتہ کی کہ وہ بولا ایک بندہ، کہنے لگا آنا جبریل، اور میں کون ہوں؟ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے دوسرا جو ہم دو اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آپ کو بتانے آئے تھے۔ یہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنا نا سر اوپر کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنا سر جو تھا نا یہ اوپر کیا تو آپ کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ چٹا سفید ایک محل تھی، بہت بڑا، بڑے بڑے کمرے، حال پتہ نہیں کیا، چٹا سفید جیسے چٹے پتھر کا ہوتا ہے نا اس طرح چٹا۔ میں نے کہا یہ کس کا محل ہے، کون ہے؟ کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ جب یہ آپ کا محل ہے، میں صدقے جاؤں محمد الرسول، میں صدقے جاؤں، یہ آپ کا محل ہے محمد الرسول۔ جب کہا نا آپ کا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے پکڑا ہوا تھا نا، ایک نے یہ بازو پکڑا تھا ایک نے یہ، ساتھ ساتھ جائے۔ میں کہا چھڈو میرے ہاتھ، کیوں؟ میں نے اپنے محلے جاواں جے میرے تھے، مجھے اپنے محل میں جانے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ وہ فرشتے بولے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، اے محمد الرسول اللہ ابھی دنیا میں آپ کی کچھ عمر کچھ سال باقی ہے، آپ نے پورے نہیں کیے۔ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ، اے محمد الرسول اللہ جس دن آپ نے دنیا کی زندگی کو پورا کر کے آپ نے سدھے ادھر ہی آنا اس محل میں۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ جو خواب کے سارے مسائل بیان کیے ہیں یہ یاد رکھیں، یہ سارے مسائل سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ان میں جو پریشانیاں بتائیاں گئی ہیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔